جی السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں حال ہی میں پنجاب کے آئے ہوئے فلڈز کی صورتحال، ان کے کازز اور امپیکٹس کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ قدرتی آفات چاہے وہ جس قسم کی بھی ہوں اور جن علاقوں پہ بھی ہوں، وہاں پہ بہت لانگ ٹرم اور گہرے اثرات چھوڑ جاتی ہیں۔ حال ہی میں فلڈز نے پنجاب کو بہت بڑا جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے۔ جہاں سیلاب آتا ہے وہ علاقہ سالوں پیچھے چلا جاتا ہے، وہاں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، کھیت تباہ ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ ترقی تو دور کی بات ہے، وہاں کے لوگ بیسک ضرورتوں اور نقصان سے نکلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچئے، ایک ہی رات میں اگر آپ کو اپنا گھر بار چھوڑ کر، آپ کو اپنا سورس آف انکم، اپنی زمینیں چھوڑ کر ایک کیمپ کے اندر رہائش پذیر ہونا پڑے تو وہ کیسی صورت ہوگی؟ صرف یہ سوچ کر انسان کا دل ہل جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی وجوہات کو دیکھیں تو اس سال کے مونسون نے سارے ریکارڈ توڑے ہیں۔ ایکسپرٹس کے مطابق اس سال کا جو مونسون تھا وہ پچھلے 50 سالوں میں دوسرا سب سے زیادہ رینی مونسون تھا، اور اس سال 37% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہمسایہ ملک سرحد کے اس پار بھارت سے ڈیموں کا پانی چھوڑا گیا، جس کی وجہ سے دریائے ستلج، راوی اور چناب ابلتا ہوا سمندر بنتے ہوئے نظر آئے۔ صرف پنجاب کے اندر 20 لاکھ لوگ اب تک اس سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ 13 لاکھ لوگ وہ ہیں جن کو اپنے گھر بار چھوڑ کر کیمپس میں رہائش پذیر ہونا پڑا ہے۔ 2000 سے زائد گاؤں زیر آب آ چکے ہیں۔ پنجاب میں اس ٹائم تقریباً 500 فلڈ ریلیف کیمپس لگائے گئے ہیں، لیکن ضرورت اس سے زیادہ کی ہے۔ اس سیلاب سے کھیت بھی نہیں بچ پائے۔ پنجاب کا فخر ہمارا چاول، جسے ہم پاکستان کی پہچان کہتے ہیں، اس کی تقریباً 25% کراپ ڈیمیج ہو چکی ہے۔ مکئی جو کہ لائف سٹاک کا مین حصہ ہوتی ہے، اس کے لاکھوں ایکڑ پانی میں بہہ گئے ہیں۔ کوٹن بھی بری طرح امپیکٹ ہوئی ہے، اور تل جس کی کوانٹٹی تو کم ہوتی ہے لیکن یہ کراپ بہت ویلیویبل ہوتی ہے، وہ بھی حالیہ سیلاب سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ جب کھیت ڈوبتے ہیں تو بازار بھی مہنگا ہو جاتا ہے، اور عام آدمی کے لیے مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ گندم جس کی قیمت 2200 روپے من تھی، وہ آلریڈی 3600 روپے پہ پہنچ گئی۔ چاول کی قیمتوں میں بھی تیزی ہے۔ مکئی کی کراپ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے انڈوں، چکن اور دودھ کے پرائسز میں بھی انکریز نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کی فوڈ انفلیشن اس ٹائم آلریڈی 20% پہ ہے، اور ایکسپرٹس کے مطابق ہمارا جو اینول جی ڈی پی ہے وہ 0.5 سے 1% تک نیچے جا سکتا ہے۔ میری اپنی رائس فیکٹری اور میرا گاؤں بسیدر پور ہیڈ بلو کی کے بالکل قریب ہے، اور ہمیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے کانسٹنٹ وارننگز آ رہی تھی۔ الحمدللہ ہم تو اس آفت سے سیف رہے، لیکن ہمارے بہت سے ہمسایہ گاؤں زیر آب آ گئے، اور بہت سے کسان بھائی اس آفت سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس دکھ بھرے وقت میں ایک افسوسناک واقعہ اور پیش آیا کہ اسسٹنٹ کمشنر پتوں کی، جو کہ ہیڈ بلو کی ریسٹ ہاؤس میں قیام پذیر تھے، وہ وہاں پہ وفات پا گئے۔ وہ ہمارے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کر رہے تھے، چاہے وہ ریلیف کیمپس آرگنائز کرنے ہوں یا چھوٹی بڑی امداد سے لے کر۔ انہوں نے ہمارے لوگوں کو بہت سپورٹ کیا، لیکن افسوس انہی ایفرٹس کے دوران وہ اپنی جان سے ہاتھ گنوا بیٹھے۔ میں ان کو اپنی طرف سے اور اپنے پورے علاقے کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں خود ایک ایگریکلچرل فیملی سے بلونگ کرتا ہوں، اور اس مٹی سے صرف روزی نہیں بلکہ محبت بھی لیتا ہوں۔ کسان ہونا صرف میرا پیشہ نہیں بلکہ میری پہچان ہے، اور مجھے اس پہ بہت فخر ہے۔ لیکن جب میں اپنے کسان بھائیوں کی محنت کو پانی میں جاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو دل سے درد ہوتا ہے۔ یہ نقصان صرف ہمارے کسانوں کا نہیں، ہم سب کا ہے، بلکہ پورے پاکستان کا ہے۔ میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ریلیف ایفرٹس کو سپورٹ کیجیے۔ ایک روٹی، ایک کمبل یا صرف ایک دعا ہی کسی کی دنیا بنا سکتی ہے۔ میری گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل ہے کہ فلڈ ڈیفنس سسٹم کو بہتر بنایا جائے، ورنہ ہر سال یہ پانی صرف ہماری فصلیں نہیں بلکہ ہماری امیدیں بھی بہا کر لے جائے گا۔